یہ میرے ہاتھ میں محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی نہیں بلکہ یہ وہ فتویٰ ہے جو پاکستان کی ایک مشہور دینی و تعلیمی درسگاہ جامعہ نعیمیہ نے رجب بٹ کے خلاف باضابطہ طور پہ جاری کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ فتویٰ 6 اہم نکات پر مشتمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 6 اہم نکات ہیں کیا۔ اس میں جو پہلا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ رجب بٹ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گستاخانہ زبان استعمال کی جو شرعی لحاظ سے کھلی توہین صحابہ ہے۔ رجب بٹ کے خلاف الزام یہ ہے کہ اس نے گزشتہ دنوں ماتمی جلوس میں شرکت کرتے ہوئے چند نامناسب نازیبا الفاظ استعمال کیے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں توہین ہے۔ اس کا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ایسے شخص کا دفاع کرنا یعنی رجب بٹ کا دفاع کرنا یا اس کی گستاخی کی توجیح پیش کرنا شرعاً ناجائز اور کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 3، پاکستان کے آئین و قانون میں توہین صحابہ کے لیے دفعات 295A اور 298A موجود ہیں جن کے تحت رجب بٹ قابل سزا ہے۔ اس میں 295A اور 298A کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ دفعات پاکستان پینل کوڈ کی ہیں اور میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ 295A اور 298A ہے کیا۔ 295A یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈیلیبریٹلی ملیشیسلی یعنی دیدہ دانستہ طور پر کسی بھی مذہب کی توہین کرتا ہے، اشارتاً کرے، کنایتاً کرے، لکھ کر کرے، بول کر کرے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے، تو یہ تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295A کے تحت جرم ہے اور یہ ایک انتہائی سنگین جرم ہے جو کہ ناقابل ضمانت ہے اور 10 سال تک ایسے شخص کو سزا دی جا سکتی ہے اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر بات کی جائے 298A کی تو یہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مذہب کی مقدس شخصیات جیسے امہات المؤمنین، خلفائے راشدین یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی ایک شخصیت کی توہین کرتا ہے تو یہ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 298A کے تحت جرم ہے اور اس کی 3 سال تک سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان دفعات کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ اب جو نمبر 4 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ علماء کرام نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاست ایسے گستاخ عناصر کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کرے۔ تو اس فتوے کی تائید میں ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں بطور مسلمان کہ بالکل یہ درست بات ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے تو ریاست کو چاہیے کہ فی الفور اس کے خلاف ایکشن لے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ نمبر 5، رجب بٹ کے بیانات فرقہ واریت پھیلانے اور امت میں انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ ایسے بیانات یا ایسی حرکتیں جس سے امت کے اندر انتشار پیدا ہو، فرقہ واریت کو فروغ ملے، ہم کسی صورت بھی اس کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے اور یہ عمل اس کا بالکل ایسا ہی ہے کہ اس سے امت کے اندر انتشار پیدا ہونے کا نہ صرف خطرہ ہے بلکہ انتشار پیدا ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی چلا آ رہا ہے۔ نمبر 6، تمام مسلمانوں کو ایسے افراد سے مکمل اجتناب کرنے اور ان کی سوشل میڈیا سرگرمیوں کا بائیکاٹ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایسے لوگ جن کے اوپر اس طرح کی حرکتوں کا الزام ہے ان سے کہا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بالکل فالو مت کریں، ان کی ویڈیوز مت دیکھیں، ان کو شیئر مت کریں۔ اور یہ بات بھی کسی حد تک درست ہے کہ رجب بٹ کے خلاف اس سے پہلے بھی توہین مذہب کی سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف جذبات کا نہیں ہے بلکہ بطور مسلمان ہمارے ایمان کا ہے، دین کا ہے اور نموس صحابہ کا ہے اور ہم کسی بھی صورت بطور مسلمان نموس صحابہ پر سمجھوتا نہیں